الف سے اللہ، با سے بندہ۔ لیاری ایک ایسا خطہ جس کی پہچان اکثر شور اور ہنگاموں سے جڑی رہی، لیکن اس شور کے پیچھے ایک خاموش جدوجہد ہمیشہ جاری رہی، وہ جدوجہد جو قلم کے ذریعے کی گئی۔ آج ہم ایک ایسے کردار کی بات کر رہے ہیں جو کرسی پر بیٹھ کر حکمرانی کرنے کے بجائے اسکول کی بینچوں پر بیٹھے بچوں کے مستقبل کی فکر کرتا تھا۔ حاجی حسین بخش اوت ایک ایسا نام جس نے اپنی ایمانداری اور خلوص سے ثابت کیا کہ ایک سرکاری افسر صرف ایک سرکاری ملازم نہیں، کوئی قوم کا معمار ہوتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک افسر کی نہیں بلکہ لیاری میں تعلیم کی شمع روشن کرنے والے ایک ایسے مسافر کی ہے جس نے اندھیروں سے لڑ کر روشنی کا راستہ ہموار کیا۔ میرے والد صاحب ایک مہربان اور شفیق انسان تھے۔ وہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے اپنے بچوں سے اور اپنے علاقے کے لوگوں سے اور اپنے ٹیچنگ اساتذہ برادری سے۔ اور آج میں گورنمنٹ ڈگری سائنس اینڈ کامرس کالج میں ایز اے پروفیسر کے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ اس سے قبل میں ایز اے پرنسپل بھی رہ چکا ہوں اسی کالج میں 22 سال تک۔ اور آج میں جو کچھ بھی ہوں یہ سارے میرے والد صاحب کی محنت کا مرہون منت ہے۔ یہ بات ہوگی 1984 کی کہ میں اور شکیل صاحب کھیلتے تھے اور ہمارے شوق جو تھے بچوں کو پڑھانے والے تھے۔ ہم دوسرے کھیل نہیں کھیلتے تھے، ہمیں اگر کہیں کھیلنا ہوتا تو ہم دیواروں کو بورڈ بنا کے بچوں کو پڑھاتے تھے۔ چنانچہ اسی شوق کی بدولت پروفیسر شکیل صاحب بھی ایز اے اسکول ٹیچر غالباً 1983 اور میں بھی 1984 میں ایز اے پرائمری اسکول ٹیچر اپائنٹ ہوا، جو سر کی محبت، سر کی محنت اور ان کے خلوص کا نتیجہ ہے۔ جب ہم نے اوش سنبھالا تو ہم یہی نام سنتے ہیں، حسین بخش اوت ہیں، موسیٰ بلوچ تھے اور سر حسن علی۔ آج ہم گئے تو ان کے جو ہے نا انتقال ہو گیا تھا، تو ان کی نماز جنازہ میں بھی آج گئے۔ تو ان کا ایک بہت بڑا رول تھا اور وہ بہت ہی سنسیئر لوگ تھے۔ وقت گزر جاتا ہے، عہدے تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن جو کردار حاجی حسین بخش اوت نے اپنی دیانتداری سے رقم کیا وہ آج بھی لیاری کی ہواؤں میں سانس لے رہا ہے۔ جب کوئی افسر رشوت اور سفارش کے بجائے ضمیر کی آواز پر فیصلہ کرتا ہے تو وہ صرف اپنا دامن صاف نہیں رکھتا بلکہ آنے والی نسلوں کا مستقبل محفوظ کر دیتا ہے۔ حاجی حسین بخش اوت آج ہمارے درمیان شاید سرکاری طور پر موجود نہ ہو، لیکن وہ اور اس بچے کی آنکھوں میں زندہ ہے جس نے ان کی بدولت اسکول کی دہلیز پار کی۔ ہمیں ایسے ہی مخلص اور ایماندار افسر کی ضرورت ہے تاکہ لیاری اور پورے پاکستان کی تعلیمی صبح روشن ہو سکے۔ اوت صاحب کے ساتھ میری جو ہے ملاقات 1970 میں ہوئی تھی اور ہم دونوں کلاس فیلو تھے کراچی یونیورسٹی میں جب ہم بی ایڈ کر رہے تھے۔ میں بہادری کا جو ہے متعلق کہتا ہوں کہ بہت بہادر تھے اوت صاحب۔ علاقے کے کافی لوگ جو ہے نا لڑکے بے روزگار تھے اور سر نے ان کو آفس میں بلایا اور ان کو اپائنٹمنٹ لیٹر دیے۔ ماشاءاللہ آج وہ دعائیں دیتے ہیں، ہر محفل میں جاتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اس کا اچھے الفاظوں میں یاد کیا جاتا ہے اور یہی کہتے ہیں کہ آج ہمارا چولہا جو جل رہا ہے ہمارے محسن حسین الحاج حسین بخش اوت کی وجہ سے چل رہا ہے۔ رزق تو اللہ دیتا ہے لیکن اس کی وجہ سے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو عزت دے سمجھے نا اس کی مرضی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ ایک اسماعیل شہید ٹیوشن سینٹر انہوں نے اپنے انجمن میں قائم کیا، اس کا پہلا صدر مجھے ہی سر نے رکھا
ابو کا تعلق اسپورٹس سے بھی رہا ہے. بہت کم لوگوں کو اس چیز کی واقفیت ہے. ابو کا تعلق شروع میں باکسنگ سے تھا. اس کے بعد وہ اسپورٹس میں فٹ بال میں بھی انہوں نے اپنے ڈیورنگ ایجوکیشن کے زمانے میں جو ایجوکیشن افسر تھے ابو نے بڑے اچھے پروگرام چلائے ٹورنامنٹ فٹ بال کے. والد محترم نے DCTO اسکول میں 2 ٹورنامنٹ چلائے تھے اور اس زمانے میں DCTO موجودہ جو اسکول ہے یہاں پہ بہت بڑا گراؤنڈ ایک ہوتا تھا اور اس گراؤنڈ کا نام تھا ڈھاکہ گراؤنڈ. دیکھیں ہم جو بھی ہیں حاجی حسین بخش صاحب جو میرے والد صاحب ہیں ان کی مرہون منت ہیں. انہوں نے ہمیں تعلیم دی, انہوں نے ہمیں تربیت دی, انہوں نے ہمیں ایک جس پوزیشن پر ہم بیٹھے ہیں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے والد صاحب کی جو ہے نا محنت ہے, تربیت ہے, اس کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہیں. میں پہلی مرتبہ میری ملاقات ان سے 1974 یا 75 میں غالباً ہوئی تو بڑے مہربانی اور شفقت سے مجھ سے ملے اور میں نے ان سے عرض کیا کہ مجھے عبدالرحمن چنا صاحب نے بھیجا ہے, پروفیسر عبدالرحمن چنا نے, تو یہ میرا دوست ہے, اس کا اپائنٹمنٹ. تو اس صاحب اس معاملے میں بہت ہی مہربان تھے. انہوں نے فوری طور پہ جو ان کے ڈاکومنٹس لیے اور جو کاغذی عمل ہوتا ہے وہ شروع کیا اور ان کو اپائنٹمنٹ دے دیا اور پھر اس کے بعد وہ شخص جو ہے وہ نوکری میں ملازمت میں لگ گیا. تو گویا میری یہ ان سے پہلی ملاقات تھی. کہ وہ افسر کم تھے, انتہائی نفیس انسان تھے. جس نے بھی ہاتھ دیا گاڑی وہیں رک, ہاں بیٹا فرماؤ کیا کام. وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت میں بھی پوری توجہ دیتے تھے اور بڑے بہترین. اور تو اور زکوٰۃ کے معاملے میں بھی میں اتنا جانتا ہوں کہ غریبوں کے دروازے پہ جا کے زکوٰۃ پہنچایا کرتے تھے. حاجی حسین بخش صاحب نہ صرف ضلعی تعلیمی افسر تھے, ایک ایجوکیشن افسر تھے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ پاکستان ریڈ کرسچن سوسائٹی سندھ کے جنرل سیکریٹری بھی رہ چکے ہیں. آپ جو ہے کمال ہے کہ آپ یہاں سے نکلتے تھے, گڈار ڈیوٹی کرتے تھے, پھر ملی میں جو ہے آپ کی ڈیوٹی ہوتی تھی اور بحثیت استاد کے اس میں جو ہے یہی کہتا کہ میں کبھی لیٹ نہیں ہوں گا. اخلاق کے معاملے میں بھی بہت بلند تھے. تعلیم بالغان کے لیے مجھے خصوصاً یاد تھے ان زمانوں میں علاقے میں چھوٹے چھوٹے اسکول, مدارس, اور ان کے پاس ایک موٹر سائیکل ہوتی تھی ویسپا, اس میں وہ گھوم کے بچوں کو جمع کرتے تھے. اور میں ان خوش قسمت انسانوں میں سے تھا کہ ہم نے آنکھ کھولتے ہی مزار قائد کا دیدار کیا. آپ یہاں پر اسٹریٹ اسکولیں جو دیکھتے ہیں کسی زمانے میں جیسے بمباسا پہ ہوتی تھی, اسماعیل شیخ پری ایجوکیشن سینٹر ہوتا تھا, بلوچ پری ایجوکیشن سینٹر ہوتا تھا, رضائے مصطفیٰ پری ایجوکیشن سینٹر ہوتا تھا. تو اس طرح کے انہوں نے بہت سے سوشل ایکٹیویٹیز کی جن میں بچوں کی تعلیمی میدان میں ان کو آگے لایا گیا, جو آج بڑی بڑی پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سب ان کی مرہون منت ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا. اور اس کے جو ہے خدمات کے سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو جنت نصیب فرمایا اور یہاں پہ ایسی نیک اولاد اللہ نے اس کو عطا کی ہے کہ وہ اس کی شمع کو, علم کی شمع کو, عوام کی خدمت کو وہ روا رکھے ہوئے ہیں اور اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. یہاں تک کہ مجھے یاد ہے کہ وہ راستے میں چلتے ہوئے نوجوانوں کو اپنے محلے کے پکڑتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ ابھی بچہ کتنا پڑھا ہے انہوں نے, میٹرک, کل آ جائیں آفس میں بھی آپ کو جو ہے نا نوکری دیتے ہیں. اسکالرشپ بھی دلاتے تھے. تو وہی بچے بعد میں ہمارے پاکستان کے لیجنڈ پلیئر بنے ہیں. علی نواز, کیپٹن جبار, کیپٹن سروار, لالا عاشق, یہ سب اسکولوں سے نکل کے بڑے بڑے پلیئر بنے ہیں. دیکھیں یہ نشے من بھی سماجی حوالے سے ایک ادارہ ہے جو طارق روڈ کی سائٹ پر ہے. اس ادارے کو میرے والد صاحب نے کافی ٹائم کام کیا اور جنرل سیکریٹری کے عہدے پر تقریباً 10 سال 12 سال فائز رہے. بہترین کام ہے جو ابھی تک جاری ہے, جس کو میرا بھائی شکیل ہوتا ہے آج کل وہ وہاں پر جنرل سیکریٹری کے طور پر کام کر رہا ہے.
क्योंकि वो बहुत बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे और काम को जानते थे, काम को समझते थे और गरीब परवर थे। मुझे एक दिन बताया, बोला मैं स्कूल का सामान लेके जा रहा था, उसमें गधा गाड़ी पे कोई बच्चा था, तो ट्रक ये जो आपके डेस्क हैं वो रखे गधा गाड़ी पे और वो बच्चे ने गधा गाड़ी चलाई। जब उसने बात की मुझसे तो मुझे पता लगा कि ये कोई पढ़ा लिखा बच्चा लगता है। उस बच्चे से पूछा, भी गधा गाड़ी बेटा आप क्यों चलाते हो? तो उस बच्चे ने कहा कि मेरे बाप को टीबी है और घर में कमाने वाला कोई नहीं है, तो मैं ये गधा गाड़ी चला के अपने घर का पेट पालता हूँ। बोला आपने कुछ पढ़ा है? बोला मैंने मैट्रिक पढ़ा है। तो कहा ये गधा गाड़ी बांधो या ऑफिस में और जाओ सर्टिफिकेट मैट्रिक का ले आओ। और फिर उनको उसने उस साहब ने उनको मुलाजमत भी। लेकिन लियारी में जितने भी बच्चे और बच्चियां अभी जो है काम कर रही हैं और तकरीबन मेरे ख्याल में रिटायरमेंट के करीब पहुंच गई हैं, तो वो सारे हाजी हुसैन बख्श साहब के हाथ के अपॉइंटी हैं। वो अलग बात है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, लेकिन जो साइनिंग अथॉरिटी थे वो हाजी हुसैन बख्श साहब। मैं किसी प्रोग्राम में बैठा हुआ था तो मैंने मेयर कराची को कहा, गिदरी में फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा था, फाइनल था, तो मैंने मेयर कराची को कहा, मैंने कहा मेयर साहब ये इतना अच्छा खेल रहे हैं तो कोई ऐलान करें। तो उन्होंने ये ऐलान किया कि मैं केएमसी की टीम बनाऊंगा और उसका उन्होंने वहाँ ऐलान किया और इंशाअल्लाह ताला कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की टीम बनने जा रही है। इनका था कि लोग जो है लियारी के लोग ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करें, बल्कि पूरी कराची के लिए जो है उनका यही सोच होती थी कि लोग पढ़ें लिखें और आगे जो है बढ़ें और माशरे की जो है खिदमत करें। तो साहब बहुत बड़े मेहरबान थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे, उनको जन्नत में आला मकाम जो है हासिल करे। जब वालिद साहब का जिस दिन इंतकाल हुआ, जुमे का दिन था, वो अम्मी ने बताया कि तिलावत की है उसने, तिलावत के बाद असर की नमाज पढ़ी है, ड्राइवर को बुलाया है, अपने वास्कट में बहुत सारे लिफाफे जिसके अंदर पैसे थे, एक एक बच्ची के घर जाके उनको लिफाफे दिए हैं, उनके सर पे हाथ रखा है, फिर वो मगरिब की नमाज पढ़ी है और पढ़ने के बाद सजदे से दोबारा नहीं उठे हैं वो। यानी कि उस वक़्त भी उन्होंने वालिद साहब ने यतीम बच्चों के सर पर हाथ रखी है। वो अफसर कम थे, उस्ताद ज़्यादा थे, क्योंकि उस्ताद की माने ही है तरबियत और पढ़ाना, उनको राय रास्त पिलाना। तो वो यही कोशिश करता था कि हमारे बच्चे, वो हर बच्चे को अपना बच्चा समझता था। अल्लाह ताला उसको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और आखिर में मैं फिर यही कहूँगा, मेरी दुआ है अल्लाह ताला हाजी हुसैन बख्श को करवट करवट जन्नत नसीब करे और उनकी आल औलाद को आबाद और कायम करे। खुदा। एक सच्चा खराज तहसीन यही है कि हम उनके मिशन को याद रखें और ख़ुद भी अपने फ़राइज़ को उसी खुलूस से अंजाम दें जैसे वो दिया करते थे।